اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد الصلاة والسلام على یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوثان سابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر الشبر والحامل الباب خیبر والساقی حوض الکوثر الذي سمت امه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلوات پر محمد وآل گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر محمد رفیع ابن محمد ادریس ابن عبد الحسن اور محرم علی ابن عبد الحسن عشرت بیگم بنت امام علی انجم النساء بنت ممتاز حسین عبد الحسن ابن بیچو میرا بیگم بنت ہادی حسن ریاض بانو بنت محمد علی آصف زہرا بنت محمد طالب محمد علی ابن الطاف حسین جان عالم ابن ہاشم علی اور مریم بیگم بنت امام علی کے کو پڑھ کر ہدیہ فرما
بارش ایک صلاۃ پڑھتے محمد والے محبان اہل بیت علیہ السلام، معزز سامعین اکرام، سوگواران سرکار سید الشہداء ماتم داران و مظلوم کربلا، اس وقت کی اس عبادت کے لیے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رسالت مآب سے ایک دعا ہے جو سرکار نے کی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور ہر نبی نے دعا کی ہے، جتنے نبی بھی پروردگار عالم نے زمین پر اتارے، ہر نبی نے اللہ سے کوئی نہ کوئی دعا کی۔ دعائیں تو بہت کی ہیں، لیکن ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ایک خاص دعا کہ جو اس نے ضرورت کے وقت پروردگار عالم سے کی، اور وہ دعائیں قرآن مجید کے اندر محفوظ ہیں جو نبیوں نے دعائیں کی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ ان میں پیغمبر اکرم کی دعا بھی ہے۔ پیغمبر اکرم جب پروردگار عالم نے اپنے نبی کو مکے میں نازل کیا اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ مکے کی سرزمین پر لوگوں کو اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوائیں، تو جب رسول خدا نے لوگوں سے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا اور اپنی امانت کا کلمہ پڑھوا چکے، اخلاق کا کلمہ پڑھوا چکے لوگ پیغمبر اکرم کو امین اور صادق کہنے لگے، ہر ایک کی زبان پر یہ تھا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، مسافر ہو یا وہیں کا مکے کا رہنے والا ہو، کوئی تاجر ہو، تجارت کی غرض سے آیا ہو، ہر ایک کی زبان پر بس ایک کلمہ رہتا تھا کہ ہم نے محمد سے زیادہ کسی کو صاحب امانت نہیں پایا، ہم نے کسی کو ایسا امین نہیں پایا، ہم نے محمد سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا۔ اور کیا کہنا، اخلاق تو اتنا بلند ہے کہ آج تک ہم نے کسی کا اخلاق ایسا نہیں دیکھا، ہم نے آج تک کسی کو اخلاق میں اتنا بلند نہیں پایا، اتنا بلند اخلاق کہ کافر آ جائے تو اس کا بھی احترام کرتا ہے، مشرک آ جائے تو اس کا بھی احترام کرتا ہے۔ لوگوں سے ابھی دعوت اسلام نہیں دی، ابھی اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا، اور ابھی حکم خدا یہ ہے اپنے پیغمبر کو کہ آپ لوگوں سے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوائیں۔ ابھی اخلاق کا کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کا بھی آغاز نہیں ہوا۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے دعا کی، ابھی مولائے کائنات اس دنیا میں نہیں آئے، ابھی سرکار اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے انتظار کیا، اور انتظار کے بعد تاریخ کہتی ہے پھر رسول خدا اپنے گھر سے نکلے اور خانہ کعبہ میں آئے، اور کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کر رسول اکرم نے دعا کی، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار رب ادخلنی مدخلا صدق، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، جب میں کہیں جاؤں، کسی کی بزم میں داخل ہو جاؤں، تو جب داخل ہوں تو داخل ہوتے ہوئے بھی سچا کہلاؤں، اور جب اس بزم سے باہر آؤں تو آتے ہوئے بھی سچا کہلاؤں۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ جب میں کہیں جاؤں، کسی کی بزم میں جاؤں، تو جاتے ہوئے بھی سچا کہلاؤں، لوگ جب مجھے دیکھیں تو مجھے دیکھ کر لوگ صادق کہیں، سچا کہیں، اور جب میں آ جاؤں تو میرے پیٹھ پیچھے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہمیشہ سے عادت رہی، فطرت رہی ہے
کہ سامنے لوگ تعریف کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، تو پیغمبر اکرم دعا کر رہے پروردگار جب میں جاؤں تو تب بھی لوگ مجھے سچا کہیں، اور جب میں ان کے درمیان سے اٹھ کے آ جاؤں تو میرے آنے کے بعد بھی وہ مجھے سچا کہیں، مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آتے ہوئے بھی سچا کہلاؤں، جاتے ہوئے بھی سچا کہلاؤں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب سے، اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ اللہ کے رسول اللہ سے سلطان نصیر مانگ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آ جائیں ادھر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آگا جائیں کہ مجھے ایک عظیم گفتگو کرنی ہے، اور میں نے پیغمبر اکرم سے، اس پیغمبر اکرم کی دعا ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے جسے آیت بنا کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو تقریباً ہر نبی نے دعا کی ہے۔ ہر نبی یہ دعا کرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگتا رہا۔ ہر نبی نے آنے کے بعد اللہ سے قوت مانگی ہے کہ پروردگار مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہ نے آدم کو حجت بنایا، اور جب آدم نے دعا کی تو جناب حابیل کو آدم کی قوت بنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے آدم کو حجت بنایا، حابیل کو آدم کی طاقت بنایا۔ جب حابیل کا قتل ہو گیا پھر جناب آدم نے دعا کی تو اللہ نے جناب شیش کو جناب آدم کی قوت بنایا۔ جناب ابراہیم آئے، ابراہیم کو اللہ نے حجت قرار دیا۔ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم کی قوت بنایا۔ جناب یعقوب کو اللہ نے حجت بنایا۔ جناب یوسف کو جناب یعقوب کی قوت بنایا۔ جناب داؤد کو اللہ نے حجت بنایا۔ جناب سلیمان کو ان کی قوت بنایا۔ جناب طالوت کو اللہ نے قوت بنایا۔ جناب داؤد کو ان کی قوت بنایا۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ حجت بناتا رہا، اور اس کے زمانے میں اس کے مددگار کو اس کی قوت بناتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا جناب موسیٰ تک آیا، اور موسیٰ پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی دعا کی کہ جیسے پیغمبر اکرم نے دعا کی، اے پروردگار مجھے ایک مددگار عطا فرما جو میرے خاندان سے ہو، میرا بھائی ہو، جو میرا بھائی ہو اسے میرا وزیر بنا دے، اسے میرا طاقت، اسے میری تو قوت بنا دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، موسیٰ کو حجت بنایا، ہارون کو موسیٰ کی قوت بنایا۔ موسیٰ کو حجت بنایا، ہارون کو جناب موسیٰ کی قوت بنایا۔ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ پیغمبر، آپ بڑے عظیم ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، صاحب کمال نبی ہیں، صاحب جلال نبی ہیں، آپ خود اپنا وزیر بنا لو۔ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہو پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے؟ قرآن کے جملے ہیں، جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اے موسیٰ آپ خود بنا لیجیے اپنے بھائی کو اپنا وزیر۔ کہ نادان تو نہیں جانتا، نبی کا وزیر نبی نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نبی کا وزیر نبی نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔ نبی اعلان کرتا ہے، اعلان کرنا نبی کا حق ہے، وزیر بنانا اللہ کا حق ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے کہا ہم نے ہارون کو تمہارا وزیر اور تمہارے لیے قوت بنا دیا، تمہیں حجت بنایا اور ہارون کو تمہاری قوت بنایا۔ موسیٰ چلے گئے۔ موسیٰ کے بعد جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرکار رسالت مآب نے یہی دعا کی، پروردگار مجھے قوت عطا فرما، میرا قوت بازو عطا فرما۔ اور جب یہ دعا کی خانہ کعبہ کے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے رسول اکرم نے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جو دعا تم نے کی ہے ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور ہم تمہیں سلطان نصیر عطا فرمائیں گے۔ چونکہ
جو مطالبہ رسول اللہ نے کیا وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. سارے نبیوں نے قوت مانگی, سارے نبیوں نے مددگار مانگا, لیکن پیغمبر اکرم نے سلطان نصیر مانگا. سلطان نصیر, ایسا ناصر. اب جب اس کی تشریح کی گئی, جب اسے لغت میں ہمیں تلاش کیا کہ نصیر کے معنی کیا ہے, تو ہمیں ملا کہ ناصر کے معنی بھی مددگار کے ہیں, نصیر کے معنی بھی مددگار کے ہیں. ناصر اسے کہتے ہیں کہ جو مدد کرے, جو مدد کرے لیکن ہر وقت مدد نہ کرے, جو مدد کرنے میں محتاج ہو. مدد تو کرے لیکن ہر وقت مدد نہ کرے. اگر سو رہا ہو تو سوتے ہوئے مدد نہ کرے, اگر دور ہو تو دور سے مدد نہ کرے. لیکن نصیر اسے کہتے ہیں کہ جو جاگے تب بھی مدد کرے, سوئے تب بھی مدد کرے, قریب ہو تب بھی مدد کرے, خیبر سے دور ہو تب بھی مدد کرے. سلام پر محمد وآل محمد. تو اللہ کے رسول نے ایسی دعا کی. اب میں نے جو یہ تمہید تھی میری, جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے دیکھیے, آدم حجت, پوری توجہ چاہتا ہوں اور اس جملے پر بھرپور توجہ چاہتا ہوں, دعائیں بھی چاہتا ہوں آپ سے. آدم حجت, شیش آدم کی قوت, ابراہیم حجت, اسماعیل ابراہیم کی قوت, موسیٰ حجت, ہارون موسیٰ کی قوت, رسول محمد حجت, علی محمد کی قوت, حسین حجت, عباس حسین کی قوت. سلام پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسے جناب رسول خدا کے لیے مولائے کائنات تھے, ویسے ہی امام حسین کے لیے مولا عباس تھے, ویسے ہی مولا امام حسین کے لیے مولا عباس تھے. اور اللہ نے امام حسین کے لیے عباس کو قوت بنا کے بھیجا تھا, امام حسین کا قوت بازو بنا کے بھیجا تھا, قوت تھے. اور یاد رکھیے, معصوم کا مددگار معصوم ہوتا ہے. مولا امام حسین کے مددگار ہے مولا عباس, اور لوگ کہتے ہیں کہ عباس کو معصوم نہ کہو, عباس کو معصوم نہ کہو, اس لیے کہ معصوم تو صرف 14 ہیں. وہ تو سب مانتے ہیں کہ معصوم 14 ہیں, لیکن کیا 14 کے علاوہ کائنات معصوم نہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. کیا 14 کے علاوہ کوئی معصوم نہیں؟ اگر کوئی کہے گا نہیں معصوم تو اس کا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ کیا ابراہیم معصوم نہیں, کیا موسیٰ معصوم نہیں, کیا عیسیٰ معصوم نہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کیا معصوم نہیں؟ سارے نبیوں کو اللہ نے نبوت بعد میں دی ہے, معصوم پہلے بنایا ہے. نبوت بعد میں عطا کی ہے, معصوم پہلے بنایا, تو سارے نبی معصوم ہیں. کہ نہیں, وہ عباس معصوم نہیں ہے. عباس معصوم کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس بہت سی دلیلیں ہیں کہ جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں. 14 کی فہرست تو الگ ہے, انہیں آپ چھوڑ دیجئے. جیسا اللہ نے 14 کو بنایا ایسا تو کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. 14 کی فہرست سے ہٹ کر جناب عباس معصوم ہے, یہ ثابت ہے. اور بہت سی دلیلیں ہیں میرے پاس عباس کے معصوم ہونے کی. لیجئے پہلی دلیل دے رہا ہوں, معصوم ہونے کی عباس کے دلیل یہ ہے کہ معصوم کو, معصوم کا لباس معصوم کے جسم پر آتا ہے. یہ بڑی مضبوط دلیل ہے. معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جیسے ہی جنگ صفین آئی, مولا علی نے عباس کو اپنے حجرے میں بلایا, اپنے خیمے میں بلایا, اپنا لباس عباس کو پہنایا اور پہنا کے بتا دیا میرا عباس معصوم ہے. اس لیے کہ اب معصوم کا لباس معصوم کے جسم پہ فٹ آتا ہے, غیر معصوم معصوم کا لباس نہیں پہن سکتا. تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ کے اندر ایسے واقعات جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار نے اس دنیا سے پردہ کیا, آپ چلے گئے, تو اس کے بعد رسول اللہ کی جو رسول اللہ نے ورثہ چھوڑا, میراث چھوڑی, اس میں جو کچھ بھی تھا اس میں کئی لوگوں نے مطالبہ کیا. اس میں رسول خدا کے بھائی حضرت عباس بھی آئے. آنے کے بعد کہا
کہ یا علی آپ نے آپ رسول اللہ کی ساری میراث آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ نے رکھ لیا، کچھ اس میں سے ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ مولا علی نے کہا کہ چچا جان جو بھی رسول اللہ نے چھوڑا ہے اس میں سے جو بھی آپ چاہیں وہ لے جائیں، جو بھی آپ چاہیں وہ لے جائیں۔ کہا کہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، گھوڑا اور آپ کا اونٹ اور وہ تمام باتیں ہیں، رسول خدا کی جو میراث رسول خدا نے چھوڑی تھی کہ جو چاہیں آپ لے جائیں۔ اور اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ دیکھیے یہ رسول اللہ کا امامہ رکھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ کی ردا رکھی ہوئی ہے، یہ نالین رکھی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کا لباس ہے، آپ اگر اس میں سے کچھ لے جانا چاہیں تو اس میں سے کچھ لے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے سر پہ امامہ رکھا، رسول خدا کا امامہ، معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا، رسول خدا کا امامہ اپنے سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد جیسے ہی اٹھنا چاہا تو اٹھا نہ گیا، جیسے ہی اٹھنا چاہا تو اٹھا نہ گیا، ہل نہ سکے اپنی جگہ سے، اٹھنا تو دور۔ تو جناب عباس نے مولا علی سے کہا کہ اے میرے بھتیجے کیا وجہ ہے کہ امامہ رکھنے کے بعد مجھ سے اٹھا نہیں جاتا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہاڑ سر پہ رکھ دیا گیا ہو۔ مولا علی نے امامہ اٹھایا، سر سے اتارا، رکھ دیا، کر ادھر ردا لے جاؤ، ردا دوست پہ ڈالی تو چلا نہ گیا، کہا مجھ سے چلا نہیں جاتا، ردا اتار لی، کہا نالین لے جاؤ، نالین میں پاؤں ڈالے تو قدم آگے نہ بڑھے، کہا میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا چچا جان یہ لباس انبیاء ہے، یہ معصوم کا لباس ہے، غیر معصوم اسے پہن نہیں سکتا، اس کا وزن غیر معصوم اٹھا نہیں سکتا۔ جو علی رسول خدا کا امامہ جناب عباس کے سر پہ رکھ دیا، جناب عباس سے اٹھا نہ گیا۔ جو علی یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا، وہی علی جنگ صفین میں اپنا لباس اپنا لباس عباس کو پہنا رہے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے لال لباس پہن کر میدان میں جاؤ، آج تمہارے بابا نے تمہیں علی بنا دیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو معصوم کا لباس، پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب عباس کے جسم پر معصوم کا لباس فٹ آیا۔ مولا علی ہے جوان اور مولا عباس ہے 13 برس کے، 13 برس کے جسم پر یہ لباس بالکل فٹ آیا، اور جب نکلے خیمے سے تو پورا لشکر، مولا علی کا لشکر نہ پہچان سکا کہ خیمے سے نکلنے والا عباس ہے یا علی ہے، اتنا فٹ آیا لباس کہ کوئی پہچان نہ سکا۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے معصوم ہونے کی، لباس پہننا چاہیے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں علی نے لباس نہیں پہنایا، زیرہ پہنائی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مولا علی نے عباس کو لباس نہیں پہنایا بلکہ مولا علی نے عباس کو زیرہ پہنائی۔ تو زیرہ پہنانے کے لیے خیمے میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زیرہ پہنانے کے لیے، زیرہ تو لباس کے اوپر سے پہنائی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ مولا علی کے پاس زیرہ تھی ہی نہیں۔ قسم خدا کی وہ تاریخ ہے کہ جسے ہمارا بچہ جانتا ہے، مولا علی کے پاس زیرہ نہیں تھی، اس لیے کہ مولا علی پہ زیرہ تھی، لیکن جب جناب سیدہ سے عقد کا مسئلہ آیا، جب جناب سیدہ سے رشتہ ہوا تو رسول خدا نے کہا یا علی مہر لاؤ۔ مہر میں کیا لائے ہو؟ مہر کتنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا جو تمہارے پاس سامان ہے اس میں سے جو تمہاری ضرورت کا نہ ہو اسے بیچ کر سیدہ کا مہر ادا کرو۔ تو کہا کہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا گھوڑا میدان جنگ میں لڑنے میں کام آئے گا، تلوار کے بغیر میدان میں جوان جاتا نہیں، اور زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج تک کوئی ایسا بہادر پیدا نہیں ہوا کہ جو تمہارے قریب آ کر تمہارے جسم پہ وار کر سکے۔ تو یا علی زرہ بیچ دو۔ علی نے زرہ بیچی اور زرہ بیچنے کے بعد مہر ادا کیا۔
لوگوں نے کہا کہ رسول مولا علی نے مولا عباس کو لباس نہیں زرہ پہنائی، جبکہ دوسری روایت موجود ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، دوسری روایت موجود ہے کہ جب مولا علی نے مولا عباس کو میدان میں جانے کے لیے سجایا اور مولا علی کے خیمے سے مولا عباس نکلے تو پہلی مرتبہ آج علی کا بیٹا میدان میں جا رہا ہے، پہلی مرتبہ عباس جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور سارا لشکر علی کے جتنے چاہنے والے سب منتظر ہیں کہ آج ہم ثانی حیدر کرار کی جنگ دیکھیں، آج ہم مولا عباس کی جنگ دیکھیں۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم عباس کو لڑتے ہوئے دیکھیں، لیکن جو بہت زیادہ چاہنے والے تھے، جو بے پناہ محبت کرنے والے تھے، انہیں اس بات کی فکر بھی تھی کہ آج پہلی مرتبہ علی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں زخم آ جائے۔ تو ان میں ایک مالک اشتر، توجہ چاہتا ہوں، ایک بار بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ انہی چاہنے والوں میں ایک جناب مالک اشتر بھی ہیں۔ جناب مالک اشتر مولا علی کے بہترین سپاہی اور مولا علی کے فدائی۔ مالک اشتر نے دیکھا کہ مولا عباس مولا علی کے خیمے سے نکل رہے ہیں، تو دوڑ کر اپنے خیمے میں گئے، چونکہ عباس کے جسم پہ زرہ نہیں تھی، توجہ چاہتا ہوں، عباس کے جسم پہ زرہ نہیں تھی، تو جناب مالک اشتر دوڑتے ہوئے گئے اور ایک لوہے کی زرہ اٹھا کر لائے، بہت توجہ چاہتا ہوں، لوہے کی زرہ اٹھا کر لائے اور خیمہ علی کے سامنے آئے دوڑتے ہوئے۔ مولا علی نے مالک اشتر کو زرہ لاتے ہوئے دیکھا تو کہا اے مالک کیا بات ہے؟ کہا یا علی عباس پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عباس کے جسم پر یہ لوہے کی زرہ پہناؤں۔ لوہے کی زرہ قریب لے کر آئے تو زرہ بڑی تھی، عباس 13 برس کے تھے، زرہ بڑی تھی، زرہ کو قریب لائے تو لانے کے بعد کہا کہ کیا کروں، یہ زرہ تو بڑی ہے، بس جیسے یہ کہا مولا عباس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور زرہ کو پکڑا اور پوچھا اے چچا مالک اشتر یہ بتاؤ کہ زرہ کتنی بڑی ہے؟ مالک اشتر نے اپنے ہاتھ سے ناپا تو ایک بالی زرہ بڑی تھی، جہاں مالک نے ناپا عباس نے وہاں سے پکڑا، لوہے کی زرہ کو ایسے پھاڑ دیا جیسے بچہ کاغذ پھاڑتا ہے، لوہے کی زرہ کو پھاڑ کر زمین پہ ڈال دیا۔ جیسے ہی عباس نے لوہے کی زرہ کو پھاڑا، مالک نے کہا عباس یہ معجزہ تو جناب داؤد کا تھا، یہ معجزہ تو جناب داؤد کا تھا کہ داؤد لوہے کو موم کر دیا کرتے، جملہ سنیے گا مولا عباس کا۔ جیسے ہی مالک اشتر نے یہ کہا یہ معجزہ تو جناب داؤد کا تھا کہ داؤد لوہے کو موم کر دیا کرتے تھے، جناب عباس نے کہا اے چچا مالک داؤد ہمارا نام لے کے کرتے تھے، ہم خود اپنا کام کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو عباس کے معصوم ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ معصوم کا لباس معصوم ہی پہن سکتا ہے، اور جنگ صفین میں مولا عباس نے مولا علی کا لباس پہنا۔ دوسری دلیل یہ ہے معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا، توجہ چاہتا ہوں، معصوم کو کوئی بھی غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا، اور عباس اسے کہتے ہیں کہ جس نے مولا علی کو بھی غسل دلوایا۔ امام حسن و حسین غسل دے رہے تھے اور عباس امام حسن و حسین کی مدد کر رہے تھے، اور امام حسن کو خود بیٹھ کر امام حسین کے ساتھ غسل دلوایا۔ دو معصوموں کو جناب عباس نے غسل دلوایا، ایک مولا علی کو، ایک امام حسن کو، جبکہ یہ شرط ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو رسول خدا نے وصیت کی یا علی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے غسل آپ دینا، اور کسی صحابی کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ اگر کوئی صحابی، کوئی ہم سے محبت کرنے والا اگر کوئی آ گیا
اور اس کی نگاہ میرے جسم پہ پڑ گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو جائے گا۔ کسی نے کہا رسول خدا کی وصیت ہے، پڑھ لیجئے گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر معصوم کے جسم پر غیر معصوم کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو جائے گا، اس لیے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ جسے غیر معصوم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وصیت ہے رسول خدا کی۔ تو معصوم کے جسم پر غیر معصوم نگاہ نہیں ڈال سکتا، اور عباس اسے کہتے ہیں کہ جس نے 2 معصوموں کو غسل دلوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عباس معصوم ہے۔ تیسرے جناب عباس کی جو خاصہ ہے، جناب عباس کا جو فضیلت ہے مولا عباس کی، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مولا عباس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن جناب عباس کا جو مقام ہے وہ بڑا اتنا اونچا مقام نہیں، اتنے بلند نہیں کہ جو یہ کہا جا سکے کہ عباس معصوم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب جو میں بات پڑھنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے۔ آیت اللہ کلینی، یعقوب کلینی گزرے، بہت بڑے عالم ہمارے، جنہوں نے حدیث کی بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں۔ وہ انہوں نے وضاحت کی ہے اس حدیث کی۔ ایک حدیث ہے، فرمایا سرکار رسالت مآب نے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ حدیث تو یہ میں ترتیب سے میں پڑھ رہا ہوں، جبکہ حدیث کیا ہے، جو حدیث پڑھی جب آپ پڑھیں گے تو حدیث یہ ہے اولنا محمد و آخرنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ پہلے اول کہا، پھر آخر کہا، پھر اوسط کہا، پھر کل کہا رسول اللہ نے۔ جو حدیث بیان کی، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ جب رسول اللہ نے اول اور آخر کہہ دیا تو اوسط کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوسط کہتے ہیں درمیان والے کو، جو درمیان میں ہو اسے اوسط کہتے ہیں۔ نصف کو اوسط کہتے ہیں، درمیان والے کو اوسط کہتے ہیں۔ جو درمیان میں ہو، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، درمیان میں جو ہو اسے اوسط کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب اول کہہ دیا، جب آخر کہہ دیا تو اوسط کی ضرورت نہیں۔ اول کہہ دیا، آخر کہہ دیا، کل کہہ دیا تو اوسط کی ضرورت نہیں۔ اول بھی کہا، آخر بھی کہا، پھر اوسط کہا۔ اول بھی کہا، آخر بھی کہا، کل بھی کہا، تو کل میں بھی سب آ جاتے ہیں، اوسط کی ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی۔ یہ اوسط کیوں کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ اوسط کیوں کہا؟ قسم خدا کی یہ میرے مولا عباس کی فضیلت ہے۔ میرے مولا عباس کو رسول اللہ نے اس حدیث کے اندر رکھا ہے، اس حدیث کے اندر رکھا ہے۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عباس معصوم نہیں، رسول اللہ نے عباس کو محمدیت میں رکھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عباس معصوم نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ نے محمدیت میں رکھا ہے۔ امام کہتے ہیں، چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، تو جب اول اور آخر کہہ دیا تو اوسط کی کیا ضرورت تھی؟ اوسط کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اوسط کہتے ہیں اس لکڑی کو کہ جس کے دونوں سروں پہ ترازو ہو۔ ترازو جانتے ہیں جو تولا جاتا ہے، اب تو تولنے کے لیے کمپیوٹر والے کانٹے آ گئے، لیکن جو ترازو ہے، جو ترازو تولی جاتی ہے، تو جو ترازو تولتے ہیں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے اس سرے پہ بھی ترازو ہوتی ہے، اس سرے پہ بھی ترازو ہوتی ہے، جس میں وزن تولا جاتا ہے۔ تو دونوں سرے جس ترازو سے بندھے ہوتے ہیں اس درمیان والی لکڑی کو اوسط کہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ چھٹے امام نے، کہ وہ درمیان والی لکڑی کے جس کے دونوں طرف ترازو ہو اسے اوسط کہتے ہیں۔ دیکھیے، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، کل کے کل محمد۔ چھٹے امام نے وضاحت کی کہ اوسط اسے کہتے ہیں کہ جو درمیان والی لکڑی ہو، اور درمیان والی لکڑی کے جس کے دونوں طرف برابر ہو۔ اب عباس 12 میں بھی نہیں ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، عباس 14 میں بھی نہیں ہے، پوری توجہ، عباس 12 میں بھی نہیں ہے،
اس لیے کہ 12 کو دیکھیں تو 6 ادھر 6 ادھر. توجہ چاہتا ہوں. اب بات 14 میں بھی نہیں ہے. اگر 14 کو دیکھے تو 7 ادھر 7 ادھر. اور رسول اللہ نے فرمایا میرا اول بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, کل کے کل محمد ہے. تو جب چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے جب آپ سب کے سب محمد ہیں تو 6 ادھر محمد 6 ادھر محمد, 12 میں بھی محمد 12 میں بھی اوسط نہیں. اگر آپ 14 کو دیکھے 7 ادھر 7 ادھر تو پھر اوسط کیا ہے؟ چھٹے امام نے سینے پہ ہاتھ مارا اور سینے پہ ہاتھ مارنے کے بعد کہا کہ ہمارے چچا عباس نہ 12 میں ہے 6 ادھر ہے 6 ادھر ہے, نہ 14 میں ہے 7 ادھر ہے 7 ادھر ہے. ہمارے چچا عباس درمیان میں ہے, جسے نکال دیا جائے تو 12 کا وزن نہیں رہتا. ہمارے چچا عباس درمیان میں ہے عباس کہ جو وزن کو تولنے والی ترازو ہے اس لکڑی کو, اس قوت. میں نے بتایا کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون قوت تھے, جیسے محمد کے لیے علی قوت تھے, ایسے ہی حسین کے لیے عباس قوت ہے. جیسے علی رسول اللہ کے لیے تھے ایسے ہی عباس امام حسین کے لیے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس لکڑی پر وزن تولا جاتا ہے, جس کے دونوں سرے پر ترازو بندی ہوتی ہے, وہ لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے, وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. اس لیے کہ جو دونوں کے وزن کو اٹھائے رکھتی ہے, وہ لکڑی اتنی قوت والی ہوتی ہے کہ جو دونوں کے وزن کو برابر کرتی ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو وزن معلوم نہیں ہو سکتا. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے چچا عباس ترازو کی وہ لکڑی ہیں کہ جس کے دونوں طرف ترازو ہے. اور عباس صرف معصوم نہیں بلکہ محمدیت میں شامل ہے. اول بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے. تو جو درمیان والا ہے اوسط, اسے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. محمد والا کیا مرتبہ ہے مولا عباس کا, کیا عظمت ہے مولا عباس کی. ایک روایت پڑھوں گا اور اس کے بعد ربط مصائب. جناب حضرت عباس علمدار کم سنی سے بچپن سے بڑے شجاع تھے. جناب حضرت عباس کی ولادت ہوئی, مولا کائنات خود تربیت کر رہے ہیں مولا عباس کی کم سنی میں. اور صرف مولا علی نہیں, امام حسن بھی تربیت کر رہے ہیں, امام حسین بھی تربیت کر رہے ہیں, امام حسین بھی تربیت کر رہے ہیں, جناب زینب بھی تربیت کر رہی ہیں, جناب ام البنین بھی تربیت کر رہی ہیں جناب عباس کی. جس بچے کی اتنی عظیم ہستیاں تربیت کریں وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا. جب مولا امام حسن گھر سے نکلتے ہیں یا مولا حسین نکلتے ہیں تو عباس کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں. کہیں بھی جاتے ہیں تو عباس کو ساتھ لے جاتے ہیں. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن جناب عباس کی شجاعت کا. اور سب جانتے ہیں مدینے میں کہ عباس بہت شجاع ہے. جناب عباس کی شجاعت کے چرچے ہیں. اور بچپن سے عباس کی ہیبت لوگوں کے دلوں پہ طاری ہو گئی, اس لیے کہ عباس جب چلتے تھے لوگوں پہ رعب طاری ہو جاتا تھا. ایک دن امام حسن و حسین نے مولا علی سے کہا بابا آج ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم شکار پہ جائیں. توجہ چاہتا ہوں بابا, ہماری طبیعت کرتی ہے کہ آج ہم شکار پہ جائیں. مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بچوں, شکار پہ چلے جاؤ, لیکن شکار پہ جانا تو اپنے ساتھ عباس کو بھی لے کے جانا. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. شکار پہ جا رہے ہو تو میرے بیٹے عباس کو بھی میرے ساتھ شکار پر لے جاؤ. تینوں بھائی شکار پر نکلے. امام حسن امام حسین تیار ہو کر اور جناب عباس کو بھی میرے ساتھ لیا. شکار پر نکلے, جنگل میں شکار کرنے کے لیے پہنچے. شکار کر رہے ہیں, جب شکار کرتے ہیں تو شکار کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے. تو امام حسن نے کہا بھائی حسین آپ ادھر سے شکار کو گھیریں,
अब्बास से कहा अब्बास आप मेरे भाई इधर से शिकार को घेरें और दरमियान से मैं शिकार पे हमला करता हूं ताकि शिकार बचकर निकलने न पाए। एक भाई उधर से बढ़ा, एक भाई इधर से बढ़ा। इमाम हसन दरमियान से बढ़े, अभी शिकार करना ही चाहते थे कि अचानक इमाम हसन के कानों में शेर के गुर्राने की आवाज आई। तो चाहता हूं, शेर के गुर्राने की आवाज आई। जैसे ही शेर की आवाज सुनी इमाम हसन ने शिकार छोड़ दिया। इमाम हुसैन तक आवाज पहुंची, इमाम हुसैन ने शिकार छोड़ दिया। इमाम हुसैन दौड़ते हुए इमाम हसन के पास आए। आने के बाद कहा भैया हमने अभी शेर के गुर्राने की आवाज सुनी, ऐसा लगता है कि इस जंगल में कोई खूंखार शेर गुर्रा रहा है। कहा शेर की आवाज है लेकिन अब्बास कहाँ है? का अब्बास को इस तरफ भेजा था, क्या जिधर अब्बास को भेजा है शेर की आवाज भी उधर से ही आ रही है। तो चाहता हूं शेर की आवाज भी उसी जानिब से आ रही है। दोनों भाई उस तरफ बढ़े जिधर से शेर की आवाज आ रही थी और सोच रहे कि ऐसा ना हो कि कोई शेर कहीं अब्बास पे हमला ना कर दे, इसलिए कि हमारा भाई अभी कमसीन है, अब्बास अभी छोटा है। जैसे ही भाई की तलाश में आगे बढ़े तो क्या देखा कि जनाब अब्बास शेर के दहाने को पकड़े हुए हैं। शेर अपने मुंह को खोले हुए है और अब्बास एक हाथ शेर के निचले जबड़े में है और एक हाथ शेर के ऊपर के वाले जबड़े में है और जनाब अब्बास शेर को पकड़े हुए हैं। शेर गुर्रा रहा है। इमाम हसन हुसैन करीब पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहा अब्बास मेरे भाई क्या बात है? कहा ये शेर मुझ पे हमला करना चाहता था, मैंने शेर को कब्जा लिया है और अब बार बार कह रहा है अब्बास मुझे छोड़ दो, आइंदा मुकाबले में ना होगा। सलात करे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्बास अभी कम सीन है, 5-6 बरस का सीन है मौला अब्बास का। 5-6 बरस के सीन में अब्बास शेर का शिकार कर रहे हैं। शेर को कई मर्तबा जमीन पे पटखनी दी और उसके बाद उसके दहाने में मुंह के अंदर हाथ डाल के अब्बास बैठे हुए हैं। कहा अब्बास तुम इंतजार किस चीज कर रहे हो? कहा मौला आपकी इजाजत चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो छोड़ दूं और अगर आप कहें तो इसे जमीन पे पटक दूं। मौला इमाम हसन ने कहा अब्बास इसे छोड़ दो, अब्बास इसे छोड़ दो, इसलिए कि ये शेर इसने आपको पहचाना नहीं, इसलिए कि अली के शेर का कोई शेर मुकाबला नहीं कर सकता। अब्बास इसे छोड़ दो। मौला अब्बास ने शिकार को छोड़ दिया। जैसे ही अब्बास ने छोड़ा तो उसे भाग जाना चाहिए था जान बचाने के लिए, लेकिन शेर भागा नहीं। मौला अब्बास के कदमों पे अपने मुंह रख दिया, अब्बास के कदमों से अपने मुंह को मलने लगा। मौला अब्बास ने कदमों पे मुंह मलते हुए देखा तो शेर के सर पे हाथ फेरा और जंगल से तीनों भाई बाहर निकले। कहा अब देर हो गई, अब शिकार नहीं करेंगे। तीनों बाहर निकले। जब बाहर निकले जंगल से तो शेर दूर तक छोड़ने के लिए आया। तीनों शहजादों को शेर दूर तक छोड़ने के लिए आया। जब तीनों भाई घर पहुंचे तो मौला अली बेसब्री से तीनों का इंतजार कर रहे थे। मौला अली बेसब्री से तीनों का इंतजार कर रहे थे। जब पहुंचे मौला अली ने कहा किस जंगल में गए थे? इमाम हसन ने जंगल बताया, निशानदेही की कि फला जंगल में गया था। मौला अली ने कहा जब उस जंगल में गए थे क्या कोई शेर मिला तुम्हें? क्या उस जंगल में किसी शेर से मुकाबला हुआ? तो इमाम हसन और हुसैन ने कहा हाँ बाबा, हमारा नहीं, हमारे भाई अब्बास का मुकाबला हुआ। हमारा मुकाबला नहीं, अब्बास का मुकाबला हुआ। एक मतलब मौला अली ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, उस शेर को मैंने ही हुक्म दिया था कि जरा मेरे बेटे को आजमा कर दो दे। सलात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कौन समझ सकता?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बचपन से अब्बास की आजमाइशें हो रही हैं। कभी मौला अली खुद मुकाबला करते हैं अब्बास से, कभी शेर से मुकाबला कराते हैं, कभी मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबला कराते हैं। आजमाइश हो रही है। किस चीज के लिए आजमाइश हो रही है? किसी ने मौला अली से पूछा, मौला ये अब्बास की आजमाइश इतनी क्यों ले रहे हैं, क्यों आजमा रहे हैं? कहा इसलिए कि मेरे अब्बास को एक अजीम काम करना। मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा। अल्लाहु अकबर। जनाब अब्बास के जिसे मौला अली ने करबला के लिए अल्लाह से मांगा था। अब्बास तुम्हें करबला में मेरे हुसैन का साथ देना है, मेरे हुसैन का साथ देना है करबला में। जनाब अब्बास करबला के लिए तैयार हो रहे थे, करबला की तैयारी कर रहे थे। क्या कहना जनाब उम्मुल बनीन का कि उम्मुल बनीन ने ऐसी तरबियत की अब्बास की कि जनाब अब्बास कभी अपनी जबान से एक लफ्ज नहीं कहा और हमेशा इमाम हुसैन की इताअत करते रहे। वरना आप सोचें कि जिसे बचपन से ये बताया गया हो कि तुम्हें करबला के लिए पाला गया है। करबला का जब वाकया हुआ, जब करबला वाक़ हुई, 10 मुहर्रम आई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस अब्बास को जंग का कितना इश्तियाक होगा कि जिसे मांगा ही करबला के लिए गया हो। लेकिन कोई तारीख नहीं कहती कि जनाब अब्बास ने एक लफ्ज भी कहा हो। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें जंग नहीं करना है। तो जैसे इमाम हुसैन ने कहा अब्बास ने तलवार को तोड़ दिया। लोग रिवायत बयान करते हैं कि इमाम हुसैन ने अब्बास की तलवार को छीन कर तोड़ा, गलत बयान करते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन की बारगाह में अब्बास इजाजत लेने के लिए गए और जनाब इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें जंग नहीं करनी है, अब्बास तुम्हें जंग के लिए नहीं जाना है, तुम्हें बच्चों के लिए पानी की सबील करनी है। मौला अब्बास ने तलवार को तोड़ डाला। ना तलवार होगी ना अब्बास तलवार लेकर मैदान में जाएगा। और तमाम तारीखें कहती है कि जनाब अब्बास टूटा हुआ नेजा लेकर फरार पे गए। तलवार नहीं, नेजा भी साबुत नहीं, टूटा हुआ नेजा लेकर, ताकि दुश्मन का दिफा कर सके। क्या हसरतें होंगी मौला अब्बास की, क्या ख्वाहिशें होंगी। और वो अब्बास के जिसकी जंग के चर्चे, जंग सिफीन और जंग नहरवान, जिसने ऐसी जंगें की हों, बहनों को भी बड़ा इश्तियाक होगा कि हम अपने भाई को जंग करते हुए देखें। बड़ा अरमान था ज़ैनब को अब्बास की शुजाअत पर बड़ा भरोसा था। लेकिन सारे अरमान, एक रिवायत पढ़ूंगा और आपकी बातों को तमाम कर दूंगा, सारे अरमान ज़ैनब के पानी की तरह बह गए। हसरतें दिल में रह गई। और ज़ैनब, उस वक्त ज़ैनब बहुत बेकरार थी, उस वक्त ज़ैनब बहुत बेचैन थी कि जिस वक्त जनाब अब्बास पानी लाने के लिए जा रहे थे, ज़ैनब ने एक फ़िक्रा कहा कि अब्बास ये तू नहीं जा रहा है बल्कि ज़ैनब की रिदा जा रही है। अल्लाह अकबर। चले गए अब्बास, हो गए अब्बास के दोनों शान कलम, हो गई अब्बास की शहादत अज़ादारों। 10 मुहर्रम गुजर गई, 11 मुहर्रम आई। 11 मुहर्रम को तमाम अहले हरम को असीर कर लिया गया। असीर करने के बाद अहले हरम को कूफे के बाजारों से गुजारा गया, शाम के बाजारों से गुजारा गया। दरबार की मुसीबतें उठाने के बाद अहले हरम जिंदान में आ गए। और जब जिंदान में आए, अभी आपने जाकिर अव्वल से आपने जनाब सकीना के हवाले से मसाइब सुने। जनाब सकीना, एक रिवायत जिंदान की, एक रिवायत मौला अब्बास के हवाले से, और आपकी इबादत तमाम। जिंदान में है हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना, रोजाना अपने बाबा को याद करके रोती हैं। सकीना रोजाना अपने बाबा को याद करके रोती हैं। और जब सकीना रोती है तो पूरा जिंदान में तमाम बीबियां गिरिया करती हैं, इसलिए कि सकीना बैन करके रोती हैं
ऐ मेरे बाबा, एक जमाना था कि सकीना आपके सीने पे सोती थी। ऐ बाबा, आकर देखिए आपकी 4 बरस की बच्ची जिंदान में खाक पे सो रही है। बाबा, जब से आप गए हैं सकीना को नींद नहीं आई। बाबा, जब से आप गए हैं सकीना ने पानी नहीं पिया। जनाब सकीना बैन करके रो रही हैं। अज़ादारों, बैन करके रोती थी जनाब सकीना तो आवाज यजीद के महल तक आवाज जाती थी। एक दिन सकीना बहुत तड़प कर रोई, महल तक आवाज पहुंची। यजीद मलऊन ने पूछा ये किसकी आवाज है? कहा वही हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना रो रही है। ये सकीना के रोने की आवाज है। यजीद मलऊन ने सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ उसे उसके बाबा का सर दे दो। अज़ादारों, हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा रोता है तो उसे बहलाने के लिए खिलौने दिए जाते हैं। उसे बहलाने के लिए खिलौने दिए जाते हैं। अज़ादारों, इस रिवायत को रोक कर एक जुमला कह दूं, जो शाम गए हैं जियारत करने के लिए, जो जनाब सकीना की इस कब्र की जियारत करके आए हैं, उन्होंने देखा होगा। और जो नहीं गए, खुदावंद आलम उन्हें जियारत नसीब फरमाए, बीबी की कब्र की जियारत नसीब फरमाए। जब आप शाम में जाएंगे, जनाब सकीना की कब्र की जियारत करने के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे दुनिया भर से जो लोग जाते हैं जनाब सकीना की जियारत करने के लिए, तो जरी पे जाने के बाद तमाम दुनिया के शिया जब जाते हैं तो छोटी छोटी चादरें जनाब सकीना की कब्र पे चढ़ाते हैं। जनाब सकीना की जरी पर छोटी छोटी चादरें चढ़ाते हैं। लेकिन अज़ादारों, अरे जब शाम के लोग, शाम की औरतें जनाब सकीना की जियारत के लिए आती है तो छोटे छोटे खिलौने लेके आती है। छोटे छोटे खिलौने। जब आप जाएंगे तो जरी में आपको जनाब सकीना की जरी के अंदर छोटे छोटे खिलौने पड़े हुए मिलेंगे, जो शाम के लोग लाकर जरी के अंदर डालते हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम ये छोटे छोटे खिलौने क्यों लेकर आते हो बीबी की जरी में डालने के लिए, तो ये कहते हैं कि जब सकीना असीर होकर यहाँ आई थी तो इतनी छोटी थी कि जितने छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अल्लाह अकबर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। 4 बरस की बच्ची है, 4 बरस की सकीना है। यजीद मलऊन ने हुक्म दिया सिपाहियों को कि जाओ सकीना को उसके बाप का सर दे दो। सकीना को उसके बाप का सर दे दो। अज़ादारों, जिस हुजरे के अंदर शोहदा के सर रखे हुए थे, जिस हुजरे में शोहदा के सर रखे हुए थे, उस हुजरे को खोला गया और खोलने के बाद सिपाही एक सर लेकर जिंदान की तरफ चला। अज़ादारों, बहुत गिरिया करेंगे। सिपाही एक सर लेकर जिंदान की तरफ चला। अज़ादारों, जिंदान में आया, कैद खाने में आया और आने के बाद कहा, सैयद सज्जाद ने पूछा क्या लाया है? क्या सकीना को बहलाने के लिए सकीना के बाबा का सर लाया हूं। अज़ादारों, जनाब सैयद सज्जाद ने जो सर को देखा तो वो सर इमाम हुसैन का नहीं, जनाब कासिम का सर था। जो सिपाही सर लेकर आया वो जनाब इमाम हुसैन का नहीं, बल्कि जनाब कासिम इब्ने हसन का सर था। जनाब कासिम का सर जनाब उम्मे फरवा ने देखा तो जनाब उम्मे फरवा पछाड़े खाने लगी। जनाब कासिम का मातम हुआ। जब मातम हो चुका, सैयद सज्जाद ने सर को वापस कर दिया कि जाओ ये सर ले जाओ, ये हमारे बाबा का सर नहीं है। सिपाही सर लेकर आया, फिर एक सर लेकर चला। तारीख कहती अब जो सर लेकर चला, जैसे जिंदान में पहुंचा, सैयद सज्जाद ने सर देखा तो भैया अली अकबर का सर था। अज़ादारों, जनाब अली अकबर का मातम हुआ। रियाजुल कुद्स से ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। साहिब रियाजुल कुद्स रहमतुल्लाह कज़वीनी ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि पहले जनाब कासिम का सर लेकर गया, जब कासिम का सर वापस आ गया फिर अली अकबर का सर लेकर गया। जनाब उम्मे लैला अकबर का सर देकर गश के आलम में चली गई। सैयद सज्जाद ने अकबर का सर वापस कर दिया कि ये मेरे बाबा का सर नहीं है, ये मेरे भैया अली अकबर का सर है। अज़ादारों, सिपाही फिर आया और आने के बाद एक जख्मी सर को लेकर चला। बस 2 जुमले और इबादत तमाम। चाहे जैसे गिरिया कीजिए,
सिपाही सर को लेकर चला। तारीख कहती है बड़ा जख्मी सर था, सर को लिए हुए जिंदान की तरफ चला। जब जिंदान कुछ कदम के फासले पे रह गया, सिपाही के हाथ से सर छूटकर जमीन पे गिर गया। अदादारों, अरे सिपाही ने सर उठाना चाहा लेकिन सर जमीन से न उठा। बहुत कोशिश की लेकिन सर जमीन से न उठा। अदादारों, अरे सिपाही आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद सैयद सज्जाद से कहा, ऐ सैयद सज्जाद, अरे सर जमीन से नहीं उठता, मैं तुम्हारे बाबा का सर लाया हूँ। जिंदान को खोला, आओ उस सर को तुम उठा लो। सैयद सज्जाद करीब आए। अब जो करीब आए तो क्या देखा कि अब्बास का सर है। चचा अब्बास का सर है। सैयद सज्जाद ने सर को उठाया, सर उठ तो गया लेकिन लब हिले अब्बास के। ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, अरे मुझे जिंदान में न ले जा, अरे मुझसे न देखा जाएगा। ज़ैनब का खुलासा, ऐ मेरे सैयद सज्जाद, अरे मुझे जिंदान में न ले जा, इसलिए कि मैं सकीना का सामना नहीं कर सकता। अदादारों, सैयद सज्जाद गुफ्तगू कर रहे थे कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की आवाज आई, ऐ मेरे लाल किससे गुफ्तगू कर रहा है। अदादारों, सैयद सज्जाद ने रोकर कहा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, हमारे चचा अब्बास का सर आया है। अदादारों, जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद ने ये कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल, मेरे अब्बास के सर को जिंदान में ले आ, मेरे अब्बास के सर को कैद खाने में ले आ। अदादारों, तारीख कहती है अब्बास की आंखें खुली थी, जैसे ही जिंदान में सर आया अब्बास की आंखें बंद हो गई। जनाब सकीना अब्बास के सर से लिपट गई और बस एक जुमला कहा, ऐ चचा अब्बास, वापस आ जाओ, अब पानी न पियोगी। ऐ मेरे चचा अब्बास, अब सकीना को प्यास नहीं लगती। ऐ चचा अब्बास, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न ब क़ज़ाइहि व तस्लीमन लि अम्रिhi।